preserve 5 things. اسلام 5 چیزوں کی حفاظت کرنے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے آیا. نمبر 1 ریلیجن itself. ریلیجن کرپٹ نہ ہو اس لیے بار بار اسلام آ رہا ہے جو کہ کرپٹ ہوا, کیونکہ اگر ایک انسان کا ریلیجن ہل گیا تو اگر ریلیجن آپ کا گیا تو سب کچھ گیا, کریڈ گئی تو سب کچھ گیا. تو اسلام نے ریلیجن کو, کریڈ کو محفوظ کیا ہے, اسی لیے بار بار وہی آئی, انبیاء آئے تاکہ ریلیجن محفوظ رہے. بیکاز ریلیجن میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی فورس ہے انسانوں کو یونائٹ کرنے میں, اور ریلیجن جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے. دوسری چیز جو اسلام نے پروٹیکٹ کی, اسلام جس کا تحفظ دیتا ہے, وہ انٹلیکٹ. اسی لیے شراب حرام ہے, اسی لیے ڈرگز حرام ہے, اسی لیے ہر وہ چیز حرام ہے جو ادھر اس کو خراب کرے. اسی اگر آپ اینگل سے چلے جائیں تو میوزک کے میں خلاف, ٹھیک ہے, حرام حلال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن جو ٹیکنو میوزک ہے, جو ٹیونز ہیں, وہ ڈیٹیل میں نے پڑھا ہوا ہے کہ ان کے پیچھے سائنس کیا ہے. ان کے پیچھے سائنس ہی ڈوپامین سرکٹ کو ایکٹیو کرنا ہے اور بندے کو ایلوژن میں لانا ہے, ٹھیک ہے. تو انٹلیکٹ کو پروٹیکٹ کیا اسلام نے, اسی لیے اسلامک لاز آپ کو نظر آئیں گے جو انٹلیکٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تیسری چیز جو اسلام نے پروٹیکٹ کی وہ ہے فیملی. فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کیا؟ محرم نان محرم کا کنسیپٹ دے کے, ٹھیک ہے, فورنیکیشن کو حرام کر کے, ایڈلٹری کو حرام کر کے, رائٹ, آل دیز تھنگس. چوتھی جو چیز اسلام نے پروٹیکٹ کی وہ ہے لائف اٹ سیلف. کسی کو مارو نہ, رائٹ, انجسٹلی فساد نہ برپا کرو. جن قوموں نے فساد برپا کیا اللہ نے انہیں تباہ بھی کیا, ٹھیک ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام کلیئرلی جو ہے وہ لائف کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, لائف کو جو ہے وہ سیکیور کر رہا ہے. فائنینس جسے آپ کہہ لیں, اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ یور فائنینسز, کیونکہ ظاہر ہے سوسائٹیز نے پیسوں سے چلنا ہے, اسی لیے زکوٰۃ کا حکم دیا, اسی لیے سود سے منع فرمایا, اسی لیے جو ہے وہ کیسینوز, جوا, ٹھیک ہے, رجس من عمل الشیطان, کہ یہ جوا یہ تو شیطان کے کام ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سوسائٹیز, ویسٹرن سوسائٹی کے 2 بڑے ایشوز اگر آپ مجھ سے پوچھیں, نمبر 1 الکوہل, نمبر 2 جوا. یہ ان کے 2 بگیسٹ ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, جن سے باقی ایشوز سٹیم کر رہے ہیں. فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے, ان کے ہاں گینگسٹرز بلڈ ہو رہے ہیں. کیسینوز آپ کو پتہ ہے نا, اللہ نے کہا کہ شیطان کے عمل کیونکہ شیطان لڑواتا ہے. آپ کو پتہ ہے پیسے کے پیچھے کتنی وہاں لڑائی ہوتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, کرائمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں اسلام نے بین کر دی. تو اسلام نے آپ کے پیسے کو بھی محفوظ کیا. تو یہ 5 چیزیں اسلام محفوظ کرنے آئے, یہ بات آپ یاد رکھیں. دیٹس وائی سب سے سیکیور سوسائٹی تھرو آؤٹ ہسٹری اسلامی معاشرہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے کہ وہ ہم بنا نہیں سکے, یہ ہمارا فالٹ ہے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام کمپلیٹ نہیں ہے یا اسلام پرفیکٹ نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مائنورٹیز کے ساتھ جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی انجسٹیفائڈ ہے, بلکہ وہ ظلم ہے اور جہالت ہے. ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو, اور اٹس ہائی ٹائم کہ ہم باقاعدہ انہیں اچھی ٹیچنگز بتائیں, مائنورٹیز کو جا کے بھی ایجوکیٹ کریں اور ان لوگوں کو کنفرنٹ کریں, سخت سے سخت سزا دلوائیں جنہوں نے انجسٹ کام کیا ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ رولز اس کے اوپر بتاؤں گا کہ ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے مائنورٹیز کے ساتھ. اچھا, تو یہ 3 چیزوں کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. پہلی چیز میں ڈیٹیل میں اس دن بتا دی تھی, کنسٹرکشن آف مسجد. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود برکس اٹھا کے مسجد کو کنسٹرکٹ کر رہے تھے, اور میں نے آپ کو بتایا عمار بن یاسر نے 2 برکس اٹھائی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی تھی, اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ عمار آپ تو ڈبل ریوارڈ لے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد مواخات کی طرف آتے ہیں. مواخات سے مراد ہے یعنی بردرہڈ, اسٹیبلشنگ دی بردرہڈ. مواخات بہت پریکٹیکل ایکٹ تھا. مواخات کی آج بھی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی وہ سوسائٹیز میں میرا ایک سبجیکٹ ہے کراس کلچرل سائیکالوجی کی ڈگری میں, اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر ایکشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہر ایکشن یعنی پازیٹیو نیگیٹو دونوں ایکشنز کے پیچھے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. جیسے انہوں نے ایک اسٹیٹسٹک کوٹ کیا تھا کہ نیو یارک اس وقت دنیا میں سب سے انکائنڈ لوگ, ان ہیلپ فل لوگ, اور سب سے آپ کہہ لیں کہ ایسی سوسائٹی جہاں پہ لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں وہ نیو یارک کی سوسائٹی. گوروں کی اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے اس کی ذرا ڈیپتھ میں جا کے دیکھا کہ ایسا کیوں ہے, تو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ نیو یارک میں کسی کی مدد کرنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے.
ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ کائنڈ ہونا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے. کیوں؟ جھوٹ بہت بولتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کچھ ہیں، فراڈ کر جاتے ہیں، رائٹ. یا یہ کہ آپ کو کہتے ہیں مجھے لفٹ دے دو، پیچھے سے پسٹل نکالتے ہیں، رابری کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس سوسائٹی میں ظلم بڑھ جاتا ہے، جس سوسائٹی میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی پاکستان میں ہوا. آج ہمارا ایک دوسرے سے ٹرسٹ اٹھ چکا ہے، رائٹ. شاپ کیپر کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ خریدنے والا مجھے دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، اور جو خریدنے گیا اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے جھوٹ بولے گا. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے، میں نے آپ کو اس دن بھی ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں جب ایک معاشرے سے برکت اٹھ جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں.